اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، جو چینل کے اوپر نئے تشریف لائے ہیں لازمی اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجئے گا۔ جو کانفرنس ہوئی ہے ہمدان کمپلیکس آستانہ صغر شریف، اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں، وہاں پہ کیا کچھ ہوا اور کس کس نے خطاب کیا، کون کون سی بڑی شخصیات تھیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی کا کوئی اختلاف ہو ویڈیو بنانے میں تو وہ نیچے کمنٹ ضرور کر سکتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ایمان کی بنیاد ہے۔ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری تحریک منہاج القرآن کے بانی کا ہمدان کمپلیکس آستانہ صغر شریف کے زیر اہتمام ختم نبوت کانفرنس سے خطاب۔ آپ نے جو آیت مبارکہ وہاں پہ پڑھی تھی وہ پڑھی تھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ آگے آ جاؤ بیٹا، تھوڑا سا آگے پھینکو۔ صدق اللہ العظیم۔ کانفرنس سے حامد سعید کاظمی، سید بادشاہ، لیاقت بلوچ، گورنر فیصل کریم کنڈی، ایران کے سفیر کا خطاب۔ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد صاحبزادہ مقصود علی شاہ اور منہاج القرآن تلہ گنگ کی طرف سے کیا گیا۔ اب اس میں تحریک منہاج القرآن کے بانی و سرپرست اعلیٰ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے ختم نبوت کانفرنس سے ویڈیو لنک پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک رسول اور نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ قیامت تک آپ کی ہی شریعت نافذ العمل رہے گی اور قرآن اب آپ کے زندہ معجزہ کے طور پر قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر شک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نزول وحی کا کوئی ایک اشارہ پورے قرآن میں نہیں ملتا۔ قرآن نے سابق انبیاء پر ایمان لانے اور انہیں حق جاننے کا حکم دیا، مگر آپ کے بعد کسی نبی کے نہ آنے کا اعلان کیا۔ یہ ختم نبوت کی ایک سب سے بڑی دلیل اور اعلان ہے۔ خطاب کرتے ہوئے انہوں نے آگے کیا کہا وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اس سے پہلے آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجئے گا۔ سابق الہامی کتب میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر تو دی گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد قرآن مجید نے مستقبل میں کسی نبی کے آنے کا اشارہ بھی نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے ایمان کی حفاظت عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ کرو۔ ختم نبوت کانفرنس میں علماء و مشائخ اور مدارس دینیہ کے طلباء کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کون کون وہاں پہ لوگ تھے، آئیے میں آپ کو ایک ایک کا نام بتانے جا رہا ہوں۔ کانفرنس میں خرم نواز گنڈا پور، راجہ ظاہر صاحب، نور اللہ صدیقی صاحب، انجینئر محمد رفیق نجم، مفتی غلام اصغر صدیقی، علامہ محمد اشفاق چشتی، صدر منہاج القرآن تلہ گنگ عمر قریشی، ضلعی ناظم امتیاز طاہر، طارق جمیل، توقیر احمد ایوان، چودھری نظر فرید، ساجد ایوان، اشتیاق سیال ایڈوکیٹ، فہیم الرحمن ایوان، اویس سہروردی، ضیاء الدین گوہر، منور بیگ، ملازم حسین محمد اشرف، طارق صفی، کیسر منیر، نعیم شاہد، توقیر مغل سمیت منہاج القرآن انٹرنیشنل کے قائدین و کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اب جو باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے اب وہ دیکھتے ہیں کون کون سے تھے۔ ختم نبوت کانفرنس کی میزبانی
سید بادشاہ سید مقصود علی شاہ ہمدانی، سید مبارک علی شاہ ہمدانی، سید قاسم علی شاہ ہمدانی اور سید حیدر علی شاہ ہمدانی۔ اور تحریک منہاج القرآن تلہ گنگ نے کی، جو میزبانی جنہوں نے کی یعنی کہ جنہوں نے محفل کروائی ہے۔ اور ان کے علاوہ جو باہر کے لوگ تھے یعنی کہ دوسری مشہور شخصیات تھی دوسری پارٹیز کی، آئیے ہم ان کا دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی ہیں۔ فیصل کریم کنڈی، رانی سفیر، سابق وزیر محمد علی اور نائب جماعت